بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انوار صدیقی صاحب کی کتاب ان کا جاری ہے اور آج ہم آپ کو اس کا 5واں حصہ سنائیں گے۔ شوالا پور میں ہونے والے اندوہناک واقعات کے بعد جمیل نرگس کو لے کے فوراً سے پیشتر دلی کی جانب فرار ہو جاتا ہے اور دلی میں قیام کرتے ہی ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کیوں نہ کہ وہ دلی کے آنے کا فائدہ اٹھائیں اور حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پہ حاضری دے کے عنقا سے جان چھڑانے کا کوئی سبب پیدا کریں۔ اس سلسلے میں مشورہ نرگس کا ہی ہوتا ہے اور اب جو ہے وہ رات کو تھکن اتارنے کے بعد، اپنی نیند پوری کر لینے کے بعد جمیل تیار ہے کہ وہ نرگس کو لے کے مزار پہ حاضری دینے جائے۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ نرگس نے اسبات میں سر کو جنبش دی، پھر جلدی سے اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ میں نے فون پر ناشتے کا آرڈر دے دیا۔ نرگس نے تیار ہونے میں حیرت انگیز جلدی کا مظاہرہ کیا۔ چنانچہ آدھے گھنٹے بعد ہم نے اشوکا سے باہر نکل کر ایک ٹیکسی پکڑی اور حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کی جانب چل پڑے۔ مجھے اس بات پر خاصی ندامت محسوس ہو رہی تھی کہ پہلے جب بھی دلی آیا تو کاروباری ارادے سے یا پھر عیاشی کے لیے آیا، مگر پہلے کبھی میرے دل میں کسی درگاہ پر حاضری دینے کا خیال تک نہیں آیا۔ آج جب حالات نے مجھے چاروں طرف سے اپنے نرغے میں لے رکھا تھا، میں درگاہ پر حاضری دینے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ ابھی میں ندامت کے اس احساس سے دوچار ہی تھا کہ یکلخت چونک پڑا۔ اچانک میں نے یوں محسوس کیا کہ میرے سر پر کوئی دھماکہ ہو گیا ہو۔ عنقا میرے سر پر موجود تھی۔ جب میں نے عالم تصور میں اسے اپنے سر پر دوبارہ مسلط پایا تو میں بری طرح حواس باختہ ہو گیا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے عنقا کے پرسرار وجود کو دیکھ رہا تھا، جو میرے سر پر کھڑی کینہ توز نظروں سے مجھے گھورے جا رہی تھی۔ اس کی خوفناک آنکھوں سے نفرت اور غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ بہت مشتعل اور برافوختہ معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر بہت شکستہ ہوا۔ عنقا سے کبھی میں نجات نہیں پا سکوں گا۔ ساری زندگی مجھے اس کی غلامی میں بسر کرنا پڑے گی۔ تمام عمر میں اسی کرب میں مبتلا رہوں گا۔ کاش عنقا مجھے اپنی غذا کے طور پر قبول کر لیتی۔ میں روحاں سا ہو گیا، میری آنکھیں بھر آئیں۔ کاش میں اس دن ریامدال کی ماں کی ارتھی کے ساتھ شمشان گھاٹ نہ جاتا۔ اف میرے خدا، میں کس عذاب میں گر گیا ہوں۔ خواجہ کی درگاہ ابھی بمشکل 1 میل دور رہ گئی تھی، لیکن قبل اس کے کہ میں وہاں پہنچ سکتا، عنقا نے میرے کانوں میں بڑی ڈراؤنی اور اپنی غصیلی آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، جمیل گاڑی رکوا لو۔ میں خاموش رہا۔ وقت ضائع مت کرو جمیل، میری بات مانو۔ اگر تم نے میرے کہنے پر عمل نہ کیا تو پھر سوچ لو کہ اس بار تمہیں نرگس سے ہی ہاتھ نہ دھونے پڑ جائیں۔ عنقا کی یہ دھمکی کام کر گئی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں اور ٹیکسی ڈرائیور کو حکم دیا کہ وہ گاڑی ایک طرف کھڑی کر دے۔ کیوں؟ نرگس نے چونکتے ہوئے سوال کیا، تو میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا، جلدی میں کمرے کو قفل لگانا بھول گیا تھا۔ ممکن ہے درگاہ پر دیر لگے، اس لیے تم ٹیکسی میں ہی انتظار کرو، میں ہوٹل کے مینیجر کو فون کر کے ابھی آتا ہوں۔ ٹیکسی میری ہدایت پر سڑک کے کنارے روک دی گئی تھی، چنانچہ نرگس کے سوالات سے بچنے کے لیے میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور نیچے اتر کر ایک سمت ہو لیا۔ نرگس کو یہ باور کرانے کے لیے کہ میں سچ مچ ہوٹل کو فون کرنے کے ارادے سے نیچے اترا ہوں، میں نے یوں ہی ایک راہگیر سے وقت پوچھا، پھر قدم بڑھاتا ایک دوسری سڑک پر گھوم گیا۔ عنقا بدستور میرے سر پر کھڑی اپنے دونوں ہاتھ کولہوں پر رکھ کے مجھے غضبناک نظروں سے گھور رہی تھی۔ جیسے ہی میں دوسری سڑک پر آیا، اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے خشک لہجے میں پوچھا، تم اس وقت نرگس کے ساتھ کہاں جا رہے تھے؟ میں وہ ذرا نرگس کی طبیعت خراب تھی، اس لیے تم اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے تھے، کیوں؟ عنقا نے میری بات کاٹ کر کہا، ہاں یہی بات تھی۔ جمیل، اچانک عنقا کا لہجہ بے حد خونخوار ہو گیا، تم پھر مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو؟
مجھے معلوم ہے کہ تم اس وقت نرگس کے ساتھ ایک بزرگ کی چوکھٹ پر اس لیے جا رہے تھے کہ مجھ سے چھٹکارا حاصل کر سکو۔ ہاں، میں نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ تم سچ کہتی ہو انکا؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم مجھ سے اتنی آسانی کے ساتھ بغیر میری مرضی کے نجات پالو گے؟ میں تھکے تھکے قدم بڑھاتا رہا۔ انکا کے سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انکا کی ہر بات اپنی جگہ سچ تھی۔ میں خاموش رہا تو انکا نے تحکمانہ انداز میں مجھ سے کہا، واپس چلو جمیل، اب تم بزرگ کی چوکھٹ پر نہیں جاؤ گے۔ میرے حکم پر تمہیں واپس ہوٹل چلنا ہوگا، جہاں آج تم سے آخری فیصلہ کیا جائے گا۔ انکا کے حکم کو نہ ماننے کی صورت میں مجھے نرگس کی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑتے۔ انکا نے مجھے دھمکی بھی یہی دی تھی، لہٰذا میں اس کے حکم پر خاموشی سے واپس پلٹا اور دوبارہ ٹیکسی کی سمت قدم بڑھانے لگا۔ انکا غیظ و غضب کی کیفیت میں میرے سر پر ٹہل رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھی۔ میں اس کے اشتعال کے اس عالم سے واقف تھا اور اسی لیے بہت خوفزدہ تھا۔ میں جب دوبارہ ٹیکسی میں بیٹھا تو نرگس نے میرے پریشان چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، کر آئے فون؟ ہاں، لیکن مینیجر نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں خود جا کر کمرے کو مکفل کر دوں۔ پھر مجبوری ہے، کیا کیا جائے؟ میں نے تیزی سے کہا، کمرے کو مکفل کرنا بے حد ضروری ہے، ہم دوبارہ واپس آ جائیں گے۔ میری ہدایت پر ٹیکسی واپس ہوٹل کی جانب روانہ ہو گئی۔ میں گمسم بیٹھا سوچ رہا تھا کہ انکا کی قوت واقعی بڑی لامحدود ہے اور اسے اپنی پرسرار قوت کی بنا پر یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ہم خواجہ کی چوکھٹ پر حاضری دینے جا رہے ہیں۔ اور کیوں جا رہے ہیں؟ چنانچہ وہ فوری طور پر میرے سر پر آ گئی اور پھر اس نے جو دھمکی مجھے دی وہ اس قدر مؤثر ثابت ہوئی کہ میرے لیے اس کا حکم ماننے سے انکار ممکن نہ تھا۔ میں اپنی سوچ میں غرق تھا۔ نرگس منہ دوسری طرف کیے باہر کے مناظر دیکھنے میں محو تھی اور انکا میرے سر پر غصے کی حالت میں ٹہل رہی تھی۔ اس کے تیور بے حد خطرناک ہوتے جا رہے تھے۔ اشوکا پہنچ کر میں نے ٹیکسی چھوڑ دی اور نرگس کو ساتھ لیے اپنے کمرے میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیا تو نرگس نے حیرت سے کہا، کیا واپس چلنے کا ارادہ نہیں ہے؟ نہیں، میں نے مردہ آواز میں جواب دیا۔ کیوں؟ کیا کوئی خاص بات ہے کیا؟ میں نرگس کی بات کا کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ انکا نے کہا، جمیل، تم نرگس کو اگر چاہو تو بتا دو کہ میں دوبارہ تمہارے سر پہ آ گئی ہوں، لیکن میری اور تمہاری گفتگو تنہائی میں ہوگی۔ نرگس کے معصوم چہرے پر موجود الجھن میرے دل پر کچوکے لگا رہی تھی۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ اسے انکا کی موجودگی سے باخبر کر دوں، لہٰذا جب انکا نے مجھے اس کی اجازت دے دی تو میں نے نرگس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نرگس، تم کچھ دیر کے لیے برابر والے کمرے میں چلی جاؤ، مجھے انکا سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ انکا سے؟ نرگس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ ہاں، انکا میرے سر پر دوبارہ آ گئی ہے، میں نے بجھی ہوئی آواز میں کہا۔ اسی کے کہنے پر میں واپس یہاں آیا ہوں۔ نرگس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ اس کی غزالی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ چند ثانیے تک مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی، پھر اپنی اداس نظریں نیچی کر کے قدم بڑھاتی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں کسی ہارے ہوئے جواری اور تھکے ہوئے مسافر کی طرح آگے بڑھ کر آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ جمیل، انکا نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، پہلے تم نے نرگس کے سلسلے میں مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور آج تم نے پھر مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی ہے۔ تم ایسا کیوں کرتے ہو جبکہ تم انکا سے اچھی طرح واقف ہو؟ میں نے یہ سب کچھ نرگس کو مطمئن کرنے کی خاطر اسی کے ایما پر کیا تھا، میں نے مردہ آواز میں جواب دیا تو انکا چراغ پا ہو کر بولی، تم پھر جھوٹ بول رہے ہو؟ تم نے جیل سے رہائی حاصل کرنے کے لیے بھی مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں خاموش رہا تو انکا سر سے پھدک کر میرے بائیں شانے پر آ گئی اور کرخت آواز میں بولی، سنو جمیل صاحب، جب تک میں خود تمہیں نہ چھوڑوں تم مجھ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ کان کھول کر سن لو، اگر تم نے کسی بزرگ کے مزار پر جانے کا ارادہ کیا تو میں نرگس کو مار ڈالوں گی۔ اس کا خون بہت لذیذ ہوگا۔ بولو، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ نہیں، میں نرگس کی جدائی کے تصور ہی سے تڑپ اٹھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی تم سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ اپنے دل کو پھر ٹٹول لو جمیل، کہیں تم پھر مجھے دھوکہ دینے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہو؟ نہیں، میں سچے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔
کیا تم پہلے کی طرح ہر ماہ میرے لیے ایک انسانی جسم کا خون مہیا کرنے پر تیار ہو؟ انکا نے اس بار زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، پھر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن صرف اس شرط پہ کہ تم نرگس کو کوئی گزن نہیں پہنچاؤ گی۔ نرگس تمہیں بہت عزیز ہے، کیوں؟ انکا کے گلابی ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ کھیل گئی۔ ہاں، میں اس کی خاطر اپنی جان کی قربانی بھی دے سکتا ہوں، میں نے جذباتی لہجے میں کہا تو انکا مسکرا کر بولی، مجھے معلوم ہے کہ تم نرگس سے کتنی محبت کرتے ہو، اسی وجہ سے میں نے نوازش کی موت کے سبب کو بدل ڈالا تھا، اب نرگس پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ مگر وہ ریوالور کیا ہوا جو نرگس وہاں پھینک آئی تھی؟ میں نے تھوک نکلتے ہوئے پوچھا۔ اس کی فکر مت کرو، جب تک تم مجھ سے وفادار رہو گے تم پر اور نرگس پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، لیکن یاد رکھو یہ آخری موقع ہے، آئندہ رعایت کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ میری کیفیت اس وقت ایسی تھی جیسے عملے تنوین کر کے مجھے کسی عامل نے اپنے قبضے میں کر لیا ہو، لیکن میں نرگس کی زندگی کے لیے ہر سودا کرنے کو تیار تھا۔ چنانچہ اس وقت انکا نے جو بھی کہا میں نے خلوص دل سے مان لیا۔ میری اس سعادت مندی سے خوش ہو کر وہ دوبارہ رینگتی ہوئی میرے سر پر چلی گئی۔ اس کے ہونٹوں پر اب بڑی شوخ مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ میرے سر پر کھڑی کچھ دیر تک وہ مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھتی رہی، پھر ایک توبہ شکن انگڑائی لے کر میرے گھنے بالوں پر اس طرح اونھی لیٹ گئی کہ اس کے دونوں ہاتھ میری پیشانی پر تھے اور خوابیدہ نظریں نیم وا تھیں۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا اور دل ہی دل میں کھول رہا تھا کہ کچھ توقف کے بعد انکا نے پھر مجھے مخاطب کیا۔ جمیل، تمہیں ستانے میں مزہ بہت آتا ہے، تم وہ پہلے شخص ہو جسے میں نے سب سے زیادہ پسند کیا ہے۔ یقین جانو اگر میں حقیقت کے روپ میں آ سکتی تو نرگس کی جگہ میں ہوتی۔ تمہاری باتیں مجھے بڑی پیاری لگتی ہیں، اسی وجہ سے میں تمہیں ہر بار معاف کر دیتی ہوں۔ بمبئی سے روانگی کے وقت میں نے سوچا تھا کہ شوالا پور پہنچ کر نرگس کو ٹھکانے لگا دوں، لیکن پھر مجھے تمہارے اوپر ترس آ گیا۔ دل کی باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ میں انکا کی گفتگو کو غور سے سنتا رہا۔ نرگس کے سلسلے میں اس کی جارحانہ باتیں سن کر مجھے بہت تاؤ آیا، لیکن میں دھیمے لہجے میں بولا، ایک بیوی کی حیثیت سے نرگس کا فرض ہے کہ میری پریشانیوں میں برابر کی شریک رہے۔ وہ شوالا پور اسی مقصد سے گئی تھی کہ مجھے تم سے چھٹکارا دلا سکے۔ مجھ سے؟ انکا نے سنجیدگی سے کہا، تم بہت بڑے ناشکرے ہو جمیل، اب تک میں نے تمہارے اوپر جو کچھ احسانات کیے ہیں تم وہ سب فراموش کر بیٹھے ہو، حالانکہ تم کو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے تھا کہ میں خود تمہارے سر پر آ گئی ہوں۔ مجھے قبضہ میں کرنے کے لیے اب تک نہ جانے کتنے سر پھرے الٹے سیدھے جادو کر کے یا تو پاگل ہو چکے ہیں یا پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تمہیں نہیں معلوم کہ رام دیال کی ماں بھی مجھے پانے کے لیے اپنی جان گنوا بیٹھی تھی۔ میں تمہاری پرسرار قوت کا قائل بھی ہوں اور احسان مند بھی، لیکن تم جھوٹ بولتے ہو، انکا نے میرا جملہ کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا۔ جب تک نرگس تمہاری زندگی میں نہیں آئی تھی تم صرف میرے تھے، مگر اب تم بدلتے جا رہے ہو۔ میں اگر چاہوں تو تم کو اپنی قبضے میں اس طرح لا سکتی ہوں، مگر نہ جانے کیوں ہر بار مجھے تمہاری پیاری باتوں پر رحم آ جاتا ہے۔ یہ تمہارا خیال ہے، ورنہ میں ابھی بھی تمہارے خلاف نہیں ہوں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ میں کسی بے گناہ انسان کا خون کرتے ہوئے گھبراتا ہوں۔ میں نے انکا کو برہم دیکھا تو نرمی سے جواب دیا، بس رہنے بھی دو جمیل، میں خوب جانتی ہوں کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ انکا نے بدستور غصے سے کہا، رہا میری پرسرار قوت کا معاملہ تو تم تمام عمر بھی اس کا بھید نہیں پا سکتے، ابھی تم پوری طرح قائل ہی کہاں ہوئے ہو، تم نے دیکھا ہی کیا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش بیٹھا سوچتا رہا کہ انکا کو کس طرح آرام کیا جائے۔ حالات کے پیش نظر انکا کی خوشنودی حاصل کرنا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ میں اپنے خیال میں محو تھا اور ادھر انکا کھڑے ہو کر میرے سر پر غصے کے عالم میں چہل قدمی شروع کر دیتی ہے۔ خاصی دیر تک ہم دونوں اپنے اپنے خیالات میں گم رہے، پھر اچانک میں نے انکا کو چونکتے ہوئے دیکھا، یوں جیسے اسے کوئی اہم بات یاد آ گئی ہو۔ اس کی آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئیں، وہ منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے بولی،
جمیل، میں تم سے وعدہ ضرور کر چکی ہوں کہ نرگس کو جان سے نہیں ماروں گی، لیکن اب اسے اس حرکت پر ضرور پچھتانا پڑے گا۔ اسے اپنی حرکتوں کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا۔ لیکن نرگس نے اب کیا کیا ہے؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اس کا علم تمہیں خود ہی ہو جائے گا، انکا نے چوٹ کھائی ہوئی ناگن کی طرح بل کھا کر کہا، پھر پھرتی کے ساتھ رینگتی ہوئی میرے سر سے اتر گئی۔ انکا کے آخری جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے جانے کے بعد بھی میں چند لمحوں تک اپنی جگہ پتھر کی مورتی کی طرح کھڑا سوچتا رہا، پھر تیزی سے لپکتا ہوا ملحقہ کمرے میں گیا تاکہ نرگس کو انکا کے بارے میں تفصیل سے سمجھا کر محتاط رہنے کا مشورہ دے سکوں، لیکن دوسرے کمرے میں قدم رکھتے ہی میں ایک دم ٹھٹک کر رک گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، میرے اعصاب جواب دے گئے۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور نرگس کمرے میں موجود نہیں تھی۔ نرگس کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر میں بوکھلا گیا۔ میرے اعصاب جواب دے گئے۔ میں پتھر کے کسی بے جان مجسمے کی طرح کھڑا خالی کمرے کو دیکھتا رہا۔ ہر شے مجھے گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے بھرے بازار میں کسی نے میری جیب کو تر لی ہو۔ نرگس میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ تھی۔ اس کی اچانک غیر موجودگی نے میرے سوچنے سمجھنے کی تمام قوتوں کو سلب کر لیا تھا۔ وہ اچانک کہاں چلی گئی؟ کیوں چلی گئی؟ کس نے اسے جانے پر مجبور کیا تھا؟ متعدد سوالات میرے ذہن میں گڈمڈ ہو رہے تھے۔ چند ثانیے تک میں بے حس و حرکت کھڑا نرگس کے بارے میں غور کرتا رہا۔ پھر انکا کے آخری جملے میرے ذہن میں ابھر آئے۔ اس نے روانگی سے قبل کہا تھا کہ نرگس کو اپنی حرکتوں کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا۔ پھر اچانک ہی یہ خیال آیا کہ کہیں نرگس مجھے انکا کے ساتھ مصروف دیکھ کر دوبارہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ کی طرف نہ چلی گئی ہو۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا، میرے دل نے گواہی دی۔ میں نے لپک کر نرگس کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر دوڑتا ہوا دوسرے کمرے میں آیا اور اسے باہر سے ہی مقفل کر کے تیزی سے نیچے آ گیا۔ ہوٹل سے باہر آ کر میں نے ٹیکسی پکڑی اور خواجہ کی درگاہ کی سمت چل دیا۔ جوں جوں درگاہ نزدیک آتی جا رہی تھی، میری وحشتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نرگس کو جلد از جلد پا لینے کے لیے بے چین تھا اور نہ جانے کیا کیا دعائیں مانگ رہا تھا۔ انکا کے عہد کے مطابق مجھے اس بات کا تو کسی حد تک یقین تھا کہ وہ نرگس کو جان سے نہیں مارے گی، مگر یہ خیال بھی ستا رہا تھا کہ خدا جانے وہ نرگس کو کس مصیبت میں الجھا دے۔ ہوٹل کے کمرے میں میرے سر سے اترتے وقت انکا کے تیور بے حد خطرناک تھے، اور جب انکا کے تیور خراب ہوتے تھے اس وقت کیا کیا قیامتیں نازل ہو جاتی تھیں، ان کا مجھے پوری طرح اندازہ تھا۔ اور تیز چلاؤ دوست، مجھے بے حد ضروری کام ہے، میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا تو وہ خشک لہجے میں بولا، اگر آپ کو بہت زیادہ جلدی ہے تو کوئی اور ٹیکسی پکڑ لیں، میں 40 کی رفتار سے زیادہ چلانے کا عادی نہیں ہوں۔ ٹیکسی ڈرائیور کا جواب سن کر مجھے طیش آ گیا، لیکن اس وقت ایک ٹیکسی کو چھوڑ کر دوسری پکڑنے میں چونکہ وقت ضائع ہونے کا مسئلہ درپیش تھا، اس لیے میں خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو رہا، اور پھر 10 منٹ بعد میں خوشی سے یوں اچھلا جیسے مجھے قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ نرگس میرے لیے قارون کے خزانے سے کسی طرح کم نہ تھی۔ جب میری نظر اچانک اس پر پڑی تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے مردہ تن میں زندگی کی لہر آ گئی ہو۔ بس بس یہیں روک دو، میں نے ڈرائیور کا شانہ پکڑ کر تیزی سے کہا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بیزاری اور نفرت سے مجھے دیکھا اور ٹیکسی روک لی۔ ٹیکسی رکتے ہی دروازہ کھول کر میں جلدی سے نیچے اترا، جیب سے 10 کا نوٹ نکال کر ڈرائیور کی گود میں پھینکا اور بقیہ رقم لیے بغیر نرگس کی طرف بڑھنے لگا، جو فٹ پاتھ پر مجھ سے کوئی 30-40 قدم آگے چل رہی تھی۔ میں نے لپک کر اسے جا لیا اور محبت بھرے لہجے میں کہا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم مل گئی۔ جی؟ نرگس نے رک کر مجھے دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ تمہیں مجھ سے پوچھے بغیر اس طرح ہوٹل سے نہیں آنا چاہیے تھا، میں نے اطمینان کا ایک طویل سانس لے کر کہا۔ اتنی دیر میری جو کیفیت ہوئی ہے وہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں آپ کا مقصد، نرگس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ میرے قریب پہنچتے ہی رک چکی تھی۔ یقین مانو نرگس، تمہیں صحیح سلامت پا کر مجھے اس قدر خوشی ہوئی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اچھا؟ نرگس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں؟ کیا تمہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا؟ میں نے قدرے سنجیدگی سے پوچھا۔ ابھی آپ نے مجھے نرگس کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ اس بار نرگس نے کچھ ایسی اجنبیت سے جواب دیا کہ میں ایک لمحے کے لیے سٹپٹا کر رہ گیا۔ پھر اس خیال سے کہ ممکن ہے اس نے ازراہ مذاق ایسا کیا ہو، میں نے ہنس کر کہا،
आओ होटल वापस चलते हैं, यहाँ सड़क पर खड़े खड़े बातें करना मुनासिब नहीं लगता। सूरत शक्ल से तो तुम मुझे किसी शरीफ खानदान के फर्द नजर आते हो। नरगिस कुछ और ज्यादा संजीदा हो गई। बहुत खूब, मैंने बेइख्तियार हंसकर बोला। गोया तुम्हें भी मजाक के लिए यही मौका मिला है। मैं खसियाना हो गया। करीब से खाली टैक्सी गुजर रही थी। मैंने नरगिस का जवाब सुनने की बजाय आगे बढ़कर इसे हाथ के इशारे से रोक लिया। नरगिस से कहा, आओ बैठो। ए मिस्टर, मालूम होता है कि तुम इस वक्त होश में नहीं हो। नरगिस का लहजा इस बार तल्ख था। प्लीज नरगिस, इस वक्त मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मुझे ज्यादा बोर मत करो। मैं इतना कहकर नरगिस का हाथ थामने की कोशिश की तो वो एकदम आग बगोला हो गई। एक झटके से इसने अपना हाथ छुड़ाया और फिर दूसरे ही लम्हे इसने ऐसा जन्नाटेदार तमाचा मेरे गाल पर रसीद किया कि मैं चकरा कर रह गया। और इससे पेशतर कि मैं नरगिस के इस रवैये की इस हैरत अंगेज तब्दीली पर कुछ सोच सकता, वो गुस्से में सुर्ख होकर गुर्राई। कमीने, क्या तूने मुझे कोई बाजारी औरत समझा है? नरगिस, खुदा के लिए बकवास मत कर, शोदा, लुच्चा, आवारा, बदमाश। नरगिस ने चीख कर कहा तो मेरे औसान भी खता हो गए। मैं नरगिस को ताज्जुब खेज नजरों से देख रहा था। इसके चेहरे पर पैदा होने वाली करख्तगी मेरे लिए हैरत अंगेज थी। इसकी नजरों में मेरे लिए शदीद नफरत नुमायां थी। गुस्से के मारे इसके जिस्म का सारा खून इसकी आंखों और इसके चेहरे पर सिमट आया था। अभी मैं हैरान हो ही रहा था कि दो चार राहगीर जिन्होंने नरगिस को मुझे तमाचा मारते हुए देख लिया था, हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए। टैक्सी ड्राइवर भी उतरकर मेरे करीब आ गया। हालात कुछ ऐसी नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर गए थे कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। इसी शशोपंज में मुब्तला था कि नरगिस तड़प कर बोली, दफा हो जाओ, मेरी शक्ल क्या घूर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगी। अचानक मेरी छठी हिस्स बेदार हो गई। मेरे जहन में अनका का पुरस्कार तस्वर उभर आया। यकीनन इस वक्त मेरे साथ जो सानहा पेश आया है, इसमें अनका की पुरस्कार शख्सियत का दखल है। अब वो नरगिस के सर पर मुसल्लत हो चुकी है। ये सोचकर मैंने यही मुनासिब ख्याल किया कि इस वक्त वहां से खिसक जाऊं, कहीं बात और खराब ना हो जाए। चुनाचा मैंने नरगिस पर एक उदास नजर डाली और वापसी के इरादे से पलटने लगा, मगर एक साहिब ने, जो मुझे बड़ी कीना तोज नजरों से घूर रहे थे, आगे बढ़कर मेरा बाजू थाम लिया और बिगड़े हुए लहजे में बोले, शर्म नहीं आती तुम्हें शायरे आम पर यह बेहूदगी करते हुए? इस तजहीक की कौन ताब ला सकता था? मुझे नरगिस से कोई गिला नहीं था, इसलिए कि इसने जो कुछ किया था वो अनका के पुरसरार वजूद की हैरत अंगेज और लामहदूद कुव्वतों के जेरे असर किया था। लेकिन किसी तीसरे शख्स का शौहर और बीवी के जाती मामलात में यूं दखल अंदाज होना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मेरे जी में तो आई कि ये जिस शख्स ने मेरा बाजू थामा था, इसे ऐसी सजा दूं कि वो तमाम उम्र याद रखे। लेकिन मुझे बड़े ज़ब्त से काम लेना पड़ा। मैंने इन साहब को घूरते हुए नर्म लहजे में कहा, आप गलत समझ रहे हैं जनाब। ये औरत मेरी बीवी है, लेकिन जहनी तवाजुन खराब होने के बायस मुझे पहचान नहीं पा रही है। अजनबी मेरे जवाब पर कुछ नर्म पड़ गया, लेकिन जब इसने मेरे बयान की तस्दीक की खातिर नरगिस की तरफ देखा तो वो गुस्से से बोली, ये शख्स सरासर झूठ बोल रहा है। इतने बहुत से आदमियों को देखकर इसने पैंतरा बदल लिया है। हकीकत यह है कि आज से पेशतर मैंने इस मनहूस की शक्ल तक नहीं देखी। नरगिस का जवाब सुनकर दो चार अफराद भी इसकी हिमायत में पंजे झाड़कर मेरे पीछे पड़ गए। मेरे पास अब सवाए इसके और कोई चारा नहीं था कि मैं खामोशी और तहम्मुल से काम लूं। यूं भी मैं अपने साथ नरगिस को हजूम के लिए तमाशा बनते नहीं देख सकता था। फिर मैंने नरगिस के जवाब में कोई सफाई पेश नहीं की। मुझे इस खामोशी की क्या सजा मिली, इसे लिखते हुए कल्ब लरजता है। बहरहाल मुख्तसरन इतना ज़रूर बता दूं कि राहगीरों ने नरगिस की हिमायत में दिल खोल कर मुझे ज़ुदोकोब किया। फिर मुझे पकड़कर थाने तक पहुंचा दिया, जहां पुलिस वालों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। गर्ज ये कि वो रात मुझे आहनी सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ी। दूसरी सुबह मैंने थानेदार के सामने हाथ पांव जोड़कर बमुश्किल गुलू खासी पिलाई। इस गुलू खलासी के अवज़ मुझे थानेदार को एक लंबी रकम देनी पड़ी। नरगिस की गैर मौजूदगी में यूं भी थानेदार के पास मुझे ज्यादा देर तक हवालात में बंद रखने का कोई जवाज नहीं था, इसलिए वो मुंह मांगी रकम मिल जाने के बाद बखुशी मुझे रिहा करने पर आमादा हो गया। रोजनामचे में इसने क्या दर्ज किया, इसका मुझे पता नहीं।
पुलिस के चुंगल से छुटकारा पाकर मैं सीधा अपने होटल वापस चला आया। मेरा हुलिया बुरी तरह खराब था। मैंने गुस्ल करके कपड़े तब्दील किए, फिर मुर्दों की तरह अपने बिस्तर पर ढेर हो गया और नरगिस के बारे में सोचने लगा। न जाने इसने रात कहाँ गुजारी होगी। अनका ने इसे न जाने किन मसाइब से दो चार किया होगा। मैं अनका के पुरसरार वजूद के बारे में उलझता रहा। अनका जो मेरे लिए अब एक मसला बनती जा रही थी, ऐसा मसला जिसका मेरे पास कोई हल नहीं था। अगर बात सिर्फ मेरी ज़ात तक महदूद रहती तो मैं इसे दरगुजर कर जाता, लेकिन ये तसव्वुर ही मेरे लिए सुहाने रूह था कि अनका अब नरगिस के सर पर मुसल्लत होने जा रही है। नरगिस ने जिस अजनबियत से भरी पूरी सड़क पर मुझे थप्पड़ मारा था, इसमें यकीनन अनका की शरारत का अमल दखल था। मैं अपनी इस बेइज्जती को भी दरगुजर करने को तैयार था, बशर्तिया कि नरगिस मेरे साथ चली आती। लेकिन वो अपने होशो हवास में कहाँ थी। इसके मासूम जहन पर तो अनका का कब्जा हो चुका था, जिसने नरगिस को न जाने रात कहाँ और किस आलम में गुजारने पर मजबूर किया होगा। मेरी मासूम और बेगुनाह नरगिस। मेरा दिल तड़प उठा। हजारों वसवसों और परेशान ख्यालात ने मुझे घेर लिया था। मैं अब नरगिस को कहाँ तलाश करूं और किस तरह लोगों को बताऊं कि मेरे साथ कुदरत ने कैसे हौलनाक मजाक किए हैं। मैं कितना बेबस और मजबूर इंसान हूं। मैं अनका से मिल भी नहीं सकता था कि इससे रहम की भीख मांग लेता। अनका तो अपनी मर्जी की मालिक थी। ये इसकी मर्जी पर मुनहसिर था कि कब वो मेरे सर पर मुसल्लत हो जाए, कब नहीं। मेरी बेबसी का अंदाज़ा कीजिए। दुनिया में इतने अजीब हालात से बहुत कम लोगों का साबका पड़ा होगा। मैं तो अपना दुख भी किसी को नहीं बता सकता था। किसको मालूम था कि मैं एक कैदी हूँ, अनका का कैदी, बज़ाहिर आज़ाद, बबातन गुलामों से बदतर। मैं अपनी नरगिस को कहाँ तलाश करूँ? मेरी बीवी मेरी मौजूदगी में गैरों के साथ है। मैं किस तरह इसे इस अजाब से निजात दिलाऊं जिसमें वो मेरी ही वजह से मुब्तला थी। मेरा दिल नरगिस की जुदाई पर खून के आंसू रो रहा था। नरगिस जिसने मेरे साथ कभी सुख के दिन नहीं गुजारे थे और अब महज अनका से निजात दिलाने की खातिर खुद एक भंवर में फंस गई थी। दिल्ली जैसे शहर में नरगिस को तलाश करना कम से कम मेरे लिए जुए शीर लाने के मुतरादिफ था। देर तक मैं कर्ब की हालत से दो चार रहा, फिर दिल ना माना तो होटल से दोबारा निकला, एक टैक्सी पकड़ी और नरगिस की तलाश में दिल्ली की सड़कों पर घूमने लगा। टैक्सी ड्राइवर मुझे मानीखेज नजरों से देखता रहा, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह न थी। होती भी क्यों, जबकि इस वक्त मैं सिर्फ नरगिस की बाजियाबी के मसले में उलझा हुआ था। मैं आंखें फाड़े सड़क पर जाने वाली हर लड़की को घूर रहा था, कभी दाएं कभी बाएं। साहब, आपको जाना कहाँ है? जहन्नुम में। तीसरी बार जब टैक्सी ड्राइवर ने एक ही सवाल दोहराया तो मैं तिलमिला गया। आप फिर कोई दूसरी टैक्सी पकड़ लें। ड्राइवर ने मुझे खूंखार नजरों से घूरा, फिर टैक्सी रोक दी। मैंने दूसरी टैक्सी ले ली। गर्ज ये कि मैं सारा दिन दीवानों की तरह दिल्ली की सड़कों पर नरगिस को तलाश करता रहा। मेरी वहशत हर लम्हे बढ़ती जा रही थी। मेरा दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। रह रह कर मुझे यही ख्याल आ रहा था कि खुदा जाने नरगिस किस अजाब में मुब्तला होगी और अनका ने इसे किस मुसीबत से दो चार कर रखा होगा। कहीं अनका ने इसे अपनी मनहूस हस्ती को बरकरार रखने के लिए मार तो नहीं डाला। मेरी नज़रों के सामने धुंध सी फैल गई और मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मेरी नरगिस, मेरी वफादार अतात गुजार नरगिस मुर्दा पड़ी है और अनका इसके जिस्म से लहू का एक एक कतरा अपने वजूद में मुंतकिल कर रही है। जैसे जैसे नरगिस का जिस्म जर्द हो रहा हो, जैसे जैसे इसकी खाल सूख कर इसकी हड्डियों से चिमट गई हो, भयानक तसव्वुरात ने मुझ पर और रिक्कत तारी कर दी। मैं बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। ड्राइवर ने मेरे रोने की वजह पूछी तो मैंने अपने एक अजीज की मौत का बहाना करके इसे टाल दिया। रात 10 बजे मैं थका हारा किसी लुटे हुए मुसाफिर की तरह होटल पहुंचा तो मेरा सारा जिस्म फोड़े की मानंद दुख रहा था। रोते रोते मेरी आंखें सूज गई थीं। बेसुध होकर मैं अपने बिस्तर पर गिर पड़ा और नरगिस की बाजियाबी पर गौर करता रहा। दिन भर की मुसलसल मायूसी और तरह तरह के परेशान कुन ख्यालात से मेरा जहन मऊफ हो चुका था। कब मेरे ऊपर गनूदगी तारी हुई और कब मैं दुनिया व माफिया से बेखबर हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली तो मेरे सर पर शदीद चुभन हो रही थी।
میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ دیوار گیر کلاک پر نظر ڈالی تو اس وقت رات کے 2 بجے کا عمل تھا۔ نرگس کی غیر موجودگی نے مجھے ایک بار پھر تڑپا دیا۔ میری آنکھیں ڈبڈبانے لگی۔ سر میں چبھن کا احساس شدید ہوتا جا رہا تھا، جسے فوری طور پر میں اپنے منتشر ذہن کا سبب سمجھ کر فراموش کر گیا۔ لیکن پھر یکلخت میں چونک پڑا۔ غصے کے مارے میرے تنفس کی رفتار تیز ہو گئی۔ ہاتھوں کی انگلیاں بھیج گئیں جیسے میں کسی کا گلا گھونٹنا چاہتا تھا۔ میری کیفیت میں یہ تغیر انکا کی وجہ سے ہوا تھا۔ انکا جو اس وقت دوبارہ میرے سر پر آ چکی تھی۔ میں عالم تصور میں اسے اپنے سر پر چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ بار بار مجھے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی اور پھر نظریں پھیر کر مٹک مٹک کر چہل قدمی شروع کر دیتی تھی، یوں جیسے اسے میری بے چینی، میرے کرب اور میری تڑپ سے کوئی خاص لذت حاصل ہو رہی ہو۔ وہ میری پریشانی پر بہت خوش تھی۔ تم میں نے غصے سے دیوانہ ہو کر انکا کو غضبناک انداز میں مخاطب کیا، لیکن اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ الفاظ حلق میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ کہو جمیل، تم کچھ کہتے کہتے رک کیوں گئے ہو؟ انکا نے زہر خنز لہجے میں پوچھا تو میں چیخ اٹھا، انکا تم ظالم ہو، ناگن ہو، چڑیل ہو۔ میں غصے میں سے نہ جانے کن کن ناموں سے موسوم کرتا رہا، لیکن وہ بڑی آسودگی سے مسکراتی رہی۔ پھر جب میں خاموش ہوا تو اس نے بڑے ناز و ادا سے اپنے کولوں پر ہاتھ رکھ کر اوپر کی سمت دیکھتے ہوئے کہا، خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ بولتے رہو، غصہ تم پر اچھا لگتا ہے۔ کمبخت، جادوگرنی، بتا مجھے کہ نرگس کہاں ہے؟ میں دوبارہ چلایا۔ آہستہ بولو جمیل، اگر ہوٹل کے منتظمین نے تمہاری چیخو پکار سن لی تو تمہیں پاگل سمجھ کر ہوٹل سے باہر نکال کر پھینک دیں گے۔ نرگس کہاں ہے؟ خدا کے لیے مجھے نرگس کا پتہ بتا دو، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا، لیکن اس بار میں چیخا نہیں تھا، میرے لہجے میں التجا تھی۔ گھبرا گئے؟ فکر کی کیا بات ہے، وہ بہت آرام سے ہے، انکا نے مجھے بچوں کی طرح چمکارتے ہوئے جواب دیا۔ میں جس وقت اس کے سر سے اتری تھی وہ اس وقت نرم نرم گدیلے پر بڑے آرام کی نیند سو رہی تھی۔ مگر وہ ہے کہاں؟ میں نے رکت بھرے لہجے میں سوال کیا۔ وہ بہت یاد آ رہی ہے کیا؟ انکا نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر چٹخارا لیتے ہوئے کہا، اسے میں اس کے اصلی شوہر کے پاس چھوڑ آئی۔ کیا مطلب؟ کیا کہا تم نے؟ میرا ذہن چکرا کر رہ گیا۔ انکا کے الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی مانند میرے کانوں میں اترتے چلے گئے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو انکا؟ کیوں میرے صبر اور برداشت کا امتحان لے رہی ہو؟ میں نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ یقین کرو جمیل، وہ اپنے اصلی شوہر کے ساتھ بے حد خوش ہے، اور کل رات ہی انہوں نے اپنی سہاگ رات بڑی دھوم دھام کے ساتھ۔ انکا! میں اتنی زور سے چلایا کہ میری آواز بیٹھ گئی، حلق میں جیسے گرہ لگ گئی ہو۔ اگر میرے امکان میں ہوتا تو میں انکا کو اس وقت بڑی بے دردی سے ذبح کر ڈالتا، اس کے جسم کو لاکھوں ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتا، لیکن انکا کے سامنے میں لاچار تھا۔ انکا کے پرسرار وجود کو صرف محسوس کیا جا سکتا تھا، چھوا نہیں جا سکتا تھا۔ میں اپنی بے کسی پر تڑپ اٹھا، لیکن انکا کی مسکراہٹ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ زیادہ زور سے چلانے کے سبب مجھ پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، مگر انکا کو میری کیفیت سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ کھانسی کی شدت میں کمی آئی تو انکا نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے رومان انگیز انداز میں ایک طویل انگڑائی لے کر کہا، جمیل، کاش تم بھی دیکھ سکتے کہ کل رات نرگس اپنے نئے ساتھی کے ساتھ کس قدر مسرور تھی۔ دونوں ایک دوسرے میں مدغم ہوئے جا رہے تھے، جیسے میں نے پہلی بار تمہیں اور کملا کو دیکھا تھا۔ بڑا ہی جذباتی منظر تھا وہ۔ انکا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں سسک پڑا۔ پھر کسی بھکاری کی طرح انکا کے سامنے جھولی پھیلا کر بولا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر تمہارا بے دام غلام بنا رہوں گا، تم جو کہو گی وہی کروں گا، لیکن خدا را نرگس سے مجھے ملا دو، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ انکا میرا جواب سن کر فلک شگاف کہکہے لگانے لگی۔ اس کی آواز مجھے بہت پرسرار لگی۔ پھر ایک سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولی، سنو جمیل صاحب، میں اگر نرگس کو واپس نہ لاؤں تب بھی تم میرے غلام بنے رہو گے۔ میری مرضی کے بغیر تم سانس لینے کی جرت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اور بات ہے کہ تم پر ظلم کرتے ہوئے مجھے تمہارا خیال آ جاتا ہے، ورنہ تم نے میری لامحدود قوتیں آنکھوں سے کئی بار دیکھی ہیں۔
تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ نرگس کس طرح اپنی یادداشت کو یکسر بھول چکی ہے۔ اور کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ میں سب کچھ مانتا ہوں، لیکن نرگس کو کچھ دنوں کے لیے اپنے کیے کا خود میں عذاب بھگتنا ہی ہوگا۔ انکا نے میرا جملہ کاٹتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس نے مجھے تم سے جدا کرنے کے لیے بزرگ کی درگاہ کا رخ کر کے جو دکھ مجھے پہنچانے کی کوشش کی تھی، مجھے بروقت اس کا دھیان آ گیا اور میں نے اس کو راستے میں ہی جا لیا۔ انکا، میں بڑی لجاجت سے بولا، کیا تم میری خاطر بھی نرگس کی غلطی کو معاف نہیں کرو گی؟ تمہاری خاطر اب تک میں نے کیا کچھ نہیں کیا، مگر تم نے اس کا کیا بدلہ دیا؟ انکا نے مجھے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ نرگس کی قسمت اچھی ہے جو میں تم سے کچھ وعدے کر چکی تھی، ورنہ میں اس کا خون پینے سے بھی دریغ نہ کرتی۔ میں اندر ہی اندر کھولتا رہا۔ انکا کہتی رہی، اب مجھے نرگس کو یہ باور کرانے دو کہ وہ کیا ہے اور میں کیا ہوں۔ بس کرو انکا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں نے رحم طلب نظروں سے انکا کو دیکھ کر گڑ گڑانے والے انداز میں کہا۔ وہ کچھ نرم آواز میں بولی، سچے دل سے کہہ رہے ہو؟ یقین کرو انکا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ نہیں، تم اب بھی جھوٹ بول رہے ہو، انکا نے اٹھلا کر کہا۔ میں اس وقت جھوٹ نہیں بول سکتا، تمہیں معلوم ہے کہ میں نرگس کے سلسلے میں کس قدر جذباتی ہوں۔ ہاں، وہ تو مجھے معلوم ہے۔ اچھا، میں تمہاری ایک شرط پر نرگس کا پتہ بتا سکتی ہوں۔ مجھے تمہاری تمام شرطیں منظور ہیں، میں جلدی سے بولا۔ تم بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرو گے؟ ہرگز نہیں، تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ اچھا تو سنو پھر، انکا نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ تم کل رات ٹھیک 12 بجے ایڈورڈ پارک کے مشرقی دروازے پر آ جانا۔ نرگس تمہیں وہیں مل جائے گی، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ تم وقت سے پہلے وہاں نہیں پہنچو گے۔ مجھے منظور ہے، میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے جواب دیا۔ دوسری بات یہ کہ تم اس بار نرگس کو سمجھا دینا کہ وہ آئندہ میرے معاملے میں دخل اندازی نہ کرے، ورنہ ممکن ہے کہ میں اپنے تمام وعدے بھول کر اسے ٹھکانے لگا دوں۔ تم مطمئن رہو، میں اسے سب کچھ سمجھا دوں گا۔ ٹھیک ہے، تم اب آرام کرو، میں واپس نرگس کے سر پر جا رہی ہوں۔ اگر میری عدم موجودگی میں اس کی آنکھ کھل گئی تو حالات بگڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ انکا، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیا تم کل رات کی بجائے دوپہر میں مجھے نرگس سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتی؟ رات کا وقت زیادہ مناسب ہے جمیل، انکا نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ تم سے جیسے کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں خاص بات ہے، بعد میں تمہیں پتہ چل ہی جائے گا۔ انکا سے بحث کرنا فضول تھا، دل پر جبر کر کے میں خاموش ہو رہا۔ یوں بھی انکا مجھے نرگس سے ملوانے کا وعدہ کر چکی تھی، اس لیے میں نے زیادہ اصرار نہیں کیا کہ کہیں وہ ناراض ہو کر اپنے وعدے سے منحرف نہ ہو جائے۔ کچھ دیر بعد انکا رینگتی ہوئی میرے سر سے اتر گئی تو میرا ذہن پھر نرگس میں الجھ گیا۔ انکا نے نرگس کے بارے میں جو باتیں مجھے بتائی تھیں، اسے یاد کر کے میرا خون کھول اٹھا۔ میں کانٹوں پر لوٹ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ نرگس کی بازیابی کے بعد اس شخص کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دوں گا، جس نے انکا کے پیدا کردہ حالات سے فائدہ اٹھا کر میری نرگس کو پامال کیا ہے۔ نرگس، وہ بری طرح بے بس تھی، جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا اسے اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ انکا کی پراسرار حیرت انگیز قوتوں نے ذہنی طور پر مجھے بالکل معطل کر دیا تھا، جس کا تماشا میں خود اپنی نظروں سے دیکھ چکا تھا۔ رات کا باقی حصہ میں نے جاگ کر گزارا۔ صبح ضروریات سے فراغت پا کر میں پھر اپنے خیالات میں گم ہو گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وقت کو پر لگ جائیں اور وہ گھڑی جلد آ جائے جب مجھے نرگس کے حصول کے لیے جانا تھا، مگر آج تو وقت جیسے تھم تھم کر بڑی سست رفتاری سے گزر رہا تھا۔ میرے لیے ایک ایک پل کاٹنا دوبھر ہو رہا تھا۔ انکا نے نرگس کو مجھ سے دور کر کے اس بات کا احساس دلایا تھا کہ میرے لیے نرگس کے بغیر ایک لمحہ بھی گزارنا کس قدر اذیت ناک تھا۔ نرگس کی جدائی میرے لیے ناقابل برداشت تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں انکا کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔ انکا کے بارے میں اب کچھ سوچنا اور غور کرنا فضول تھا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ اس میں تمام بدروحیں سما گئی ہیں۔ وہ کوئی بہت بڑی جادوگرنی ہے، وہ ایک ایسا طلسم ہے جس کا توڑ ہے ہی نہیں۔ اس نے مجھے ایسی دلدل میں دھکیل دیا تھا جس میں میں بے چارگی سے ہاتھ پاؤں مارنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکتا تھا۔ میں اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے بندھ گیا تھا۔ انکا سے نجات پانے کی ہر کوشش بیکار ہو چکی تھی۔
وہ بڑے بھرپور انداز میں مجھ پر اپنا تسلط قائم کر رہی تھی۔ نرگس کے ساتھ پیش آنے والے حادثے نے تو میرے رہے سے اوسان بھی خطا کر دیے تھے۔ شام آئی تو میری بے چینی میں بہت اضافہ ہو گیا۔ میں نے کس طرح تڑپ تڑپ کر یہ وقت کاٹا تھا، یہ کچھ دیر میں میرا دل جانتا ہے۔ بہرحال جب رات کے 11:30 بجے تو میں دل کی دھڑکنیں تیز کو سنبھالتا ہوا ہوٹل سے باہر آ کر ایڈورڈ پارک کے لیے ایک ٹیکسی میں بیٹھ گیا اور اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو میں نے ایڈورڈ پارک کا حوالہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا خیال کرے۔ اسی خیال کے پیش نظر میں نے اسے ایڈورڈ پارک سے 1 فرلانگ پہلے چھوڑ دیا اور خود پیدل روانہ ہو گیا۔ 12 بجنے میں ابھی 15 منٹ باقی تھے۔ میں نے یہ 15 منٹ بھی کسی نہ کسی طرح گزار ہی دی۔ پھر ٹھیک 12 بجے مشرقی دروازے سے پارک کے اندر داخل ہو گیا۔ اس وقت ایڈورڈ پارک میں گھپ اندھیرا تھا۔ ہر سمت سناٹا اور پرسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چند لمحوں تک میں ایک جگہ رک کر ادھر ادھر کی آہٹ لیتا رہا۔ اس خاموشی کو دیکھ کر مجھے گمان ہوا کہ کہیں انکا نے مجھے فریب نہ دیا ہو۔ اتنی رات گئے بھلا ایڈورڈ پارک میں نرگس کی موجودگی کیا معنی رکھتی تھی؟ مگر میں انکا کے ستم کے اس نئے پہلو پر غور کر ہی رہا تھا کہ اچانک خاموش فضا میں ارتعاش پیدا ہوا۔ مجھے کسی عورت کی سسکیوں کی آواز سنائی دی جو میرے بائیں جانب والی جھاڑیوں سے ابھر رہی تھی۔ میں چونک کر اسی سمت دیکھنے لگا۔ وہ نرگس تھی۔ میں اس آواز کو نہ پہچانتا تو اور کون پہچانتا؟ چھوڑو، خدا کے لیے مجھے چھوڑو، ظالم، آہ بچاؤ، وہ آہوزاری کر رہی تھی۔ خاموش، کسی مرد کی خطرناک سرگوشی سنائی دی۔ شور مچانے کی کوشش کی تو قتل کر دی جاؤ گی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے سرے بازار کسی نے مجھے ننگا کر دیا ہو۔ ان آوازوں کو سننے کے بعد میرے اوپر دیوانگی طاری ہو گئی۔ پھر میں بھی محتاط انداز میں لپکتا ہوا ان جھاڑیوں تک پہنچ گیا اور پھر میری نگاہوں نے جو منظر دیکھا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میرے اوپر خون سوار ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے غضبناک انداز میں آگے بڑھ کر اس شخص کو دبوچ لیا جو میری نرگس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہا تھا۔ میں نے ایک ہی جھٹکے میں اس کو اٹھا کر ایک سمت گرا دیا اور پھر اچک کر اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھا۔ کچھ دیر تک تو میں مشینی انداز میں اس کے چہرے پر مکے مارتا رہا، پھر میں نے اس کا گلا دبوچ لیا اور اسے پوری قوت سے دبانے لگا اور اس وقت تک اپنی گرفت کو تنگ کرتا رہا جب تک اس اجنبی نے میرے نیچے تڑپ تڑپ کر دم نہیں توڑ دیا۔ اس کے بعد میں اٹھا اور پھر ایک بھرپور ٹھوکر اس کی لاش پر مار کر نرگس کی طرف لپکا جو اب تک سہمی سمٹی نیچے پڑی تھی۔ کون ہو؟ نرگس نے مجھے قریب آتے دیکھا تو ہکلا کر بولی۔ ڈرو نہیں نرگس، میں ہوں تمہارا جمیل۔ جمیل! نرگس میری آواز پہچان کر جھپٹ کر اٹھی اور میرے کشادہ سینے سے لپٹ کر سسکنے لگی۔ میں اس کے معصوم دل کی سہمی دھڑکنوں کو محسوس کر رہا تھا۔ پریشان مت ہو نرگس، میری روح، میں نے نرگس کو اپنی آغوش میں لے کر دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ میں نے اس بے غیرت انسان کو مار ڈالا ہے، اب وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ نرگس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بدستور میرے سینے سے لپٹی ہوئی سسک رہی تھی۔ میرا اب وہاں رکنا کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ میں نے اس کے لباس کو درست کیا اور اسے لے کر پارک سے باہر آ گیا اور ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ راستے بھر نرگس میرے سمجھانے بجھانے کے باوجود سسکیاں لیتی رہی۔ اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے بمشکل نرگس کو منہ ہاتھ دھو کر کپڑے تبدیل کرنے پر آمادہ کیا۔ اس نے میرا کہا تو مان لیا، لیکن وہ ابھی تک سکتے کی کیفیت سے دوچار تھی۔ میں اس کی حالت کو محسوس کر رہا تھا، اس لیے میں نے بڑی نرمی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، نرگس میری جان، جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ۔ خدا گواہ ہے کہ میں تم سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں اور پھر اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ جمیل! نرگس نے ڈبڈبائی ہوئی حسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر دوبارہ مجھ سے لپٹ کر سسکنا شروع کر دیا۔ نرگس کی سسکیاں میرے دل کو چھلنی کیے دیتی تھی۔ وہ اس وقت جس صدمے سے دوچار تھی وہ میں جانتا تھا۔ ممکن تھا میری ہمدردی بھی اس وقت اس کے دکھے ہوئے دل پر گراں گزرتی۔ میں نے اس سے مزید کوئی بات نہیں کی اور اسے اپنی آغوش میں چھپا کر لیٹ گیا۔ صبح نرگس بیدار ہوئی تو اسے کسی حد تک اس کی رات والی کیفیت کم ہو چکی تھی۔
میں نے بڑی محبت بھری مسکراہٹ سے اس کی پذیرائی کی اور یوں ہنسنے بولنے لگا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ حتی الامکان میری یہی کوشش تھی کہ نرگس ان باتوں کو بھول جائے، مگر میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر کسی الجھن میں ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ہم آرام کی غرض سے لیٹے تو نرگس نے مجھ سے پوچھ ہی لیا، جمیل، کل رات میں ایڈورڈ پارک میں پہنچ کیسے گئی تھی؟ اور وہ شخص؟ غلطی میری تھی جو میں نے اس پر اعتماد کر لیا۔ میں نے جلدی سے نرگس کی بات کاٹ کر کہا، رات تم میرے ساتھ ہی وہاں گئی تھی، کیا تمہیں کچھ یاد نہیں ہے؟ نہیں، نرگس نے ایک آہ سرد بھر کر جواب دیا، مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ کچھ بھی یاد نہیں کہ میں آپ کے ساتھ کہاں گئی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ میں شام کو درگاہ جانے کے ارادے سے نکلی تھی۔ اس وقت آپ دوسرے کمرے میں تھے اور میں نے خدا را اپنے ذہن کو پریشان مت کرو، میں نے نرگس کو بڑے پیار سے سمجھایا، اور جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ۔ نرگس میرے سمجھانے بجھانے پر خاموش ہو گئی، لیکن اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ہنوز موجود تھے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس وقت وہ کیا یاد کرنے کی صحیح کر رہی ہے۔ انکا کی پرسرار قوت نے اس کی یادداشت کو درمیان سے منقطع کر کے واقعات کے تسلسل میں خلا پیدا کر دیا تھا۔ وہ ان ٹوٹی ہوئی کڑیوں کو جوڑنے میں بری طرح ناکام رہی تھی، اور یہی ناکامی اس کی الجھن کا سبب بن گئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیوں کر تسلی دوں۔ ان حالات نے مجھے بھی پریشان کر دیا تھا۔ رات جو کچھ میں نے اپنی نظروں سے دیکھا تھا اسے فراموش کر دینا میرے بس میں بھی نہیں تھا۔ انکا کے لیے میرے دل میں شدید نفرت کا طوفان برپا تھا۔ اس کے ساتھ ہی نرگس کی کیفیت بھی میرے لیے پریشان کن تھی۔ چنانچہ میں نے فوری طور پر یہی فیصلہ کیا کہ نرگس کو لے کر دہلی سے چلا جاؤں۔ شوالا پور کے واقعات کی تفصیل اخبارات میں پڑھ کر میں مطمئن ہو چکا تھا کہ مینیجر کے قتل کی ذمہ داری کسی طرح بھی نرگس پر عائد نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی کلن خان کے منحرف بیان پر اخبارات نے کوئی ہنگامہ مچایا تھا۔ اس لیے بظاہر دہلی میں مزید قیام کی کوئی ضرورت بھی نہ تھی۔ بمبئی پہنچ کر مجھے مینیجر کی موت کے سلسلے میں اپنے سٹاف کو مطمئن بھی کرنا تھا۔ میں نے نرگس سے واپس جانے کے بارے میں پوچھا تو وہ فوراً ہی آمادہ ہو گئی۔ اگلے روز میں نے پروگرام کے مطابق جہاز کی 2 سیٹیں حاصل کیں اور نرگس کے ساتھ واپس بمبئی آ گیا۔ دفتر پہنچا تو مینیجر کی موت کے سلسلے میں چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ میں نے تعزیت کر کے اسٹاف کو مطمئن کرنے کی خاطر 2 روز کی چھٹی کا اعلان کر دیا۔ بعد میں مینیجر کے گھر والوں سے مل کر میں نے دلی صدمے کا اظہار کیا اور مینیجر کی خدمات کے عوض انہیں ایک لمبی رقم پیش کی، جسے تھوڑے پس و پیش کے بعد مینیجر کے بوڑھے باپ نے قبول کر لیا۔ اس تمام عرصے میں ایک لمحے کے لیے بھی میں انکا کو فراموش نہیں کر سکا تھا۔ اس کے خوفناک تصور نے مجھے ہراساں کیا ہوا تھا۔ اس نے ایڈورڈ پارک میں مجھے اور نرگس کو اپنی طاقت کے بارے میں ایک بار پھر باور کرا دیا تھا کہ اس کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی سزا کتنی شدید ہو سکتی ہے۔ جو برتاؤ اس نے نرگس کے ساتھ کیا وہ اسے کوئی غیرت مند شوہر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جس وقت میں مینیجر کے گھر سے واپس ہوا، اس وقت بھی میرا ذہن انکا کے پرسرار وجود میں الجھا ہوا تھا۔ ایڈورڈ پارک میں پیش آنے والے حادثے کو 2 روز گزر چکے تھے، لیکن انکا کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس واقعے سے پیشتر وہ اتنی دیر تک کبھی بھی میرے سر سے دور نہیں رہی تھی۔ جہاں تک ایڈورڈ پارک میں پیش آنے والے حادثے کا تعلق تھا، مجھے یقین تھا انکا نے وہ ڈرامہ محض اس لیے کھیلا تھا کہ میں جذبات میں بہہ کر اس اجنبی کا خون کر دوں تاکہ اس سے اپنے وجود کو تقویت بخشنے کی خاطر انسانی خون حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے۔ گویا میرے ہاتھوں ایک اور قتل ہو چکا تھا، قتل کے اوپر قتل، ایک کبھی نہ سلسلے ہونے والا، نہ ختم ہونے والا خونی سلسلہ۔ معصوم انسانوں کی جانیں لینا اور انکا کی خوشنودی حاصل کرنا میرا فرض تھا، جس سے کوتاہی یا غفلت کی سزا دہشت انگیز، بے رحم اور غیر انسانی ہو سکتی تھی۔ مجھے معلوم تھا اس بار بھی انکا کو اپنے ناپاک مقصد میں مایوسی نہیں ہوئی تھی، مگر اب اس کی طویل غیر موجودگی میرے لیے قابل غور تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ مجھے یا نرگس کو کسی نئی مصیبت سے دوچار کرنے کی فکر میں تو نہیں ہے۔ میں انہی وسوسوں اور الجھنوں میں مبتلا تھا کہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے انکا میرے سر پر آ گئی ہے۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ میں عالم تصور میں انکا کے منحوس وجود کو اپنے سر پر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی شگفتگی اور ہونٹوں کی سرخی اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ اس نے انسانی خون خوب سیر ہو کر پیا ہے۔
پہلے بھی میں اسے خون پینے کے بعد اسی حالت میں دیکھ چکا تھا، لیکن آج وہ جن نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی ان میں شوخی اور شرارت کے ساتھ ساتھ طنز بھی تھا، جسے محسوس کر کے میرے خون کی گردش تھم کر رہ گئی۔ دوسری طرف انکا بدستور مجھے زہر خند نظروں سے گھور رہی تھی۔ چند ثانیے تک وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی اور پھر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور ایک طویل جمائی لے کر بولی، جمیل، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو۔ میں مہر بلب رہا تو اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں کہ تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے، مگر میں نے جو کچھ کیا تھا وہ ضروری تھا۔ نرگس اب آئندہ کبھی میرے اور تمہارے درمیان آنے کی جرت نہیں کرے گی۔ تم بھی اتنے بے غیرت نہیں ہو کہ دوبارہ اس منظر کو دیکھنے کی خواہش کرو گے۔ یوں بھی تم عہد کر چکے ہو کہ میری مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے۔ یاد ہے تم نے ہوٹل میں گڑ گڑا کر مجھ سے معافی مانگی تھی؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ غصے کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا جیسے میرے جسم کا تمام خون سمٹ کر میرے چہرے پر آ گیا ہو۔ انکا کے جملے میں چھپے ہوئے تیر و نشتر میرا کلیجہ چھلنی کر رہے تھے، لیکن میں بہت کچھ چاہنے کے باوجود صبر کرنے پر مجبور تھا۔ انکا نے میری کیفیت کو محسوس کیا تو وہ بڑے چپتے ہوئے لہجے میں بولی، جمیل، نرگس سے شادی کرنے سے پہلے تم نے بھی تو بہت ساری لڑکیوں کو برباد کیا تھا۔ تمہاری شرارتوں کا علم ان میں سے کسی کے شوہر کو ہو جائے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ انکا، میرے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا۔ تم نرگس کو بازاری عورتوں سے وابستہ کر رہی ہو۔ میں اب تک ہمیشہ ضبط کرتا رہا ہوں۔ اگر تم نے دوبارہ اس قسم کی کوشش کی تو خون خرابہ ہو جائے گا۔ خون خرابہ تو ہو چکا، انکا نے شوخی سے کہا۔ تم سے بہت سی باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن اس وقت میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ انکا نے بے پرواہی سے جواب دیا اور پھر پاؤں پھیلا کر کمر کے بل لیٹ گئی۔ سنو انکا، آج میں تم سے ایک آخری فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ مجھے کچھ آرام کر لینے دو جمیل، پھر اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ انکا نے اپنی چمکیلی آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے جواب دیا تو میں چیخ اٹھا، یہ ناممکن ہے، مجھے روحانی اذیتوں میں مبتلا کر کے تم آرام نہیں کر سکتی۔ جمیل، انکا کے تیور بدل گئے، میں اپنے آرام میں کسی قسم کی خلل اندازی پسند نہیں کرتی۔ مجھے اس وقت پرسکون نیند کی بے حد ضرورت ہے۔ تم کچھ بڑھ رہے ہو۔ میرا سکون برباد کر کے تمہیں بھی آرام کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ انکا کے موجودہ رویے سے مجھے ایسی ٹھیس پہنچی تھی کہ میں مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر اس سے ایک حتمی فیصلہ کرنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ جمیل، کیا تم اس وقت اپنے ہوش میں نہیں ہو؟ انکا نے بڑے تلخ اور غصے ور انداز میں مجھ سے سوال کیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر مجھے کسی گہرے سمندر کا ایسا ٹھہراؤ نظر آ رہا تھا جس کے اندر ہزاروں اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس کی آنکھوں پر اچانک ابھرنے والی سرخی بھی کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی، مگر میں اس وقت اپنے آپے میں نہیں تھا۔ انکا کے چہرے پر غصے کی ان تمام علامتوں کو نظر انداز کر کے میں بولا، تمہیں آج مجھ سے یہ عہد کرنا ہوگا کہ آئندہ کبھی تم نرگس کو کسی معاملے میں تنگ نہیں کرو گی۔ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم نرگس کو سختی سے منع کر دو کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کی حماقت نہ کرے۔ نرگس میری بیوی ہے، میں نے تلملا کر کہا۔ میں اختیارات کے سلسلے میں اس کی حق تلفی نہیں کروں گا، اور میں تمہاری محسن ہوں، یاد ہے؟ انکا نے مجھے قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر میں نے تمہیں دولت مند نہ بنایا ہوتا تو تم کبھی بھی نرگس کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ تم چاہو تو اپنی دولت واپس لے سکتی ہو انکا، میں نے بھنا کر بولا۔ میں غریب مگر خوش رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بشرطیہ دولت کے ساتھ ساتھ تم نرگس کو بھی مجھے واپس کر دو۔ یہ ناممکن ہے، میں پوری قوت سے چلایا۔ تم نرگس کو مجھ سے کبھی نہیں چھین سکتی۔ جمیل، اس بار انکا کا لہجہ بہت زیادہ زہریلا تھا۔ شاید ابھی تمہیں کچھ اور بھی بتانا پڑے گا۔ تم بار بار معافی مانگتے ہو اور اپنے عہد سے پھر جاتے ہو۔ تم یہ کیوں کرتے ہو جمیل؟ نہ جانے کیوں تمہیں پچھلی اذیتیں یاد نہیں آتی؟ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تم کس سے ایسی باتیں کر رہے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ میں کس بلا سے ایسی باتیں کر رہا ہوں، مگر برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے انکا۔ تم نے میری زندگی میں سکھ سے زیادہ دکھ دیے ہیں۔ مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے اور میں اپنی بربادی دیکھ سکتا ہوں، لیکن نرگس… جمیل، انکا نے غضبناک لہجے میں میری بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے اس بات پر مجبور مت کرو کہ میں تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے پھر کوئی تماشا دکھاؤں۔ بہتر ہے کہ خاموش رہو اور جیسے میں کہتی ہوں کرتے جاؤ۔ نتائج کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دو، گناہ سارے میرے ذمہ کر دو اور خود عیش کی زندگی بسر کرو۔
انکا کا لہجہ اس قدر خطرناک تھا کہ ایک ثانیے کے لیے میں گنگ ہو کر رہ گیا، لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ انکا نے نرگس کی پاکیزگی کو داغدار بنانے کے لیے جو شرمناک ڈرامہ سٹیج کیا تھا، اس کے ایک ایک منظر نے میرے ذہن میں ہیجان برپا کر دیا۔ میں اپنی موت تو گوارا کر سکتا تھا، لیکن یہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ نرگس پھر کبھی اس دل آزار صورتحال سے دوچار ہو۔ چنانچہ میں نے فوری طور پر ایک فیصلہ کر کے کہا، انکا سنو، میرا خیال ہے یہ فیصلہ کر ہی لو، تم مجھے جان سے مار ڈالو، لیکن میں کسی قیمت پر آئندہ نرگس کے معاملے میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تم اور مجھے کسی بات سے روک سکو گے؟ انکا بے اختیار ہنس دی، پھر دوبارہ سنجیدگی اختیار کر کے بولی، سنو جمیل صاحب، تمہاری حیثیت کیا ہے یہ تمہیں معلوم ہے، تمہیں میرے ہر حکم کی تابع داری کرنی پڑے گی۔ رہا نرگس کا معاملہ تو بہتر ہے کہ تم اس سلسلے میں اپنی زبان بند رکھو، ورنہ ایڈورڈ پارک میں جو کچھ پیش آ چکا ہے میں تمہیں اس سے زیادہ گھنونے حالات سے دوچار کر دوں گی۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارے گندے وجود کو کسی حقیر کیڑے کی طرح کچل ڈالوں گا۔ غصے کی شدت نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو زائل کر دیا تھا۔ میں اپنے دل کے پھپھولے پھوڑتا رہا اور جو منہ میں آیا کہتا رہا، نہ جانے کیا کیا بکتا رہا۔ انکا تعجب خیز نظروں سے میرے وحشیانہ انداز اور بدلے ہوئے طرز عمل کو دیکھ رہی تھی۔ جب تک میں بولتا رہا وہ خاموش رہی، پھر چپ ہوا تو اس نے آہستگی سے کہا، جمیل، مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر اس کے باوجود میں تمہیں ہوش میں لانے کے لیے مجبور ہوں۔ میں کوئی جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ سر میں اچانک ہونے والی شدید چبھن نے مجھے تڑپا دیا۔ انکا بڑی تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی اور اب وہ اپنے نکیلے پنجے میرے سر میں چبھو رہی تھی، جس کی شدت ہر لمحے بڑھتی گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلنے لگا، اسٹیئرنگ پر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے چاہا کہ گاڑی روک دوں، لیکن کوئی پرسرار قوت مجھے ڈرائیونگ جاری رکھنے پر اکسا رہی تھی۔ سڑک پر ٹریفک کا خاصا ہجوم تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کشادہ سڑک پر دوڑنے والی موٹریں میرا مذاق اڑا رہی ہیں۔ میں نے نہ جانے کس جذبے کے تحت اپنی گاڑی کی رفتار تیز کر دی، اور تیز اور تیز، اور پھر اچانک سامنے آنے والی ایک گاڑی سے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو لیجیے ناظرین، یہ تھی انکا کی قسط نمبر 5۔ جمیل اور انکا کے درمیان جھگڑا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور احساس جرم میں مبتلا جمیل کسی نہ کسی طریقے سے انکا سے جان چھڑانے کے لیے بہت بیتاب ہے۔ اس کی وجہ بھی صرف یہ ہے کہ انکا نے نرگس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا، کیونکہ نرگس سے شادی ہونے سے پہلے تک تو وہ اور انکا دونوں یکجان دو قالب تھے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ وہ بھی ان کہانیوں سے لطف اندوز ہو چکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔